اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سیدنا یوسف علیہ السلام ابن کریم اور اللہ تعالیٰ کے خلیل کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابو الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کائنات کے ہر بشر کو آپ کے حسن و جمال سے حصہ ملا ہے۔ آپ کو حسن و جمال، خوبصورت رنگ اور ہنس مکھ میں وہ دولت عطا کی گئی جس کی تعریف ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آپ کو خوبصورتی، جمال اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے وراثت میں ملا تھا۔ اسحاق عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مسکرانے والا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حسن اپنی والدہ ماجدہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے ملا ہے، اور کہا جاتا ہے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا حسن حضرت حوا علیہ السلام کے حسن سے نصف تھا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر نعمت مکمل ہو گئی اور آپ کے لیے قریب اور بعید سمٹ گئے اور آپ کو آپ کے بھائیوں اور والدین نے تعظیماً آپ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ کیا، یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، اسلام نے اسے حرام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اے میرے رب، عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم۔ اے بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے وفات دے درا حالیہ کے میں مسلمان ہوں، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ اسلام پر وفات اور صالحین کی ہم نشینی کی دعا ایک بہت ہی عمدہ اور مناسب دعا تھی جو آپ نے نعمت کی تکمیل کے لیے فرمائی۔ آپ کی دلی خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئے، اس لیے آپ نے مالک حقیقی سے دعا فرمائی کہ وہ انہیں اس عظیم نعمت اسلام سے محروم نہ فرمائے، جو کہ سب سے عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا ہے، اور جس سے محرومی دنیا آخرت سے محرومی ہے۔ یہ وضاحت جو کی گئی وہ آیات کے سیاق اور حال کے لحاظ سے مناسب ترین ہے۔ اگر یہ معنی نہ بیان کیا جائے جو میں نے کیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا بستر رحلت پر موت کی تمنا تھی، جو کہ بالاتفاق رحلت کے وقت جائز ہے۔ اگر یہ بھی جائز نہ ہو اور پہلا ترجمہ بھی جائز نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں موت کی دعا جائز ہو جبکہ اسلام میں موت کی خواہش جائز نہیں۔ ہاں، اگر فتنے میں پڑنے کا خوف ہو تو پھر جائز ہے، جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعائے مبارکہ ثابت ہے: اے میرے رب، جب تو قوم کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے تو نزول فتنہ سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اگر کسی قسم کے فتنہ سے امن ہو تو اسلام میں ایسی دعا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت سے گھبرا کر جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو وہ اس نیکی کو اور زیادہ کرے، اور اگر برائی کرنے والا ہے تو شاید وہ جلد سزا طلب کر رہا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ اے میرے مالک،
مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت مجھے موت دے دے جب میری موت میرے لیے بہتر ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی، آپ بستر رحلت پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت فرمائی کہ جب وہ مصر سے نکلیں تو انہیں بھی ساتھ لیتے جائیں اور انہیں آبا و اجداد اسماعیل، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کر دے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل نے آپ کو خوشبو لگائی اور آپ کو ایک تابوت میں رکھ دیا۔ آپ کا جسد اقدس مصر میں رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئے جب آپ نے فرعون اور اس کے لشکر کو مصر سے نکالا تو آپ کو اپنے آبا و اجداد کے ساتھ دفن کیا تاکہ آپ کی وصیت پر عمل فرمائیں۔ یہ ہم نے مندرجہ ذیل قصہ سے پڑھا ہے اور اس کا نچوڑ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بری عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرط لگاتی ہے کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ رہے گی۔ وہ اس شرط پر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ عشرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عزت فرمائی اور اس سے فرمایا قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا اپنی حاجت مانگ۔ اس نے عرض کی، میں ایک اونٹنی کا سوال کرتا ہوں جس پر میں سوار ہو سکوں، اور ایک بکری جس کا دودھ اپنے خاندان والوں کو پلا سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح نہ بن سکے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کی بڑھیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو رستہ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہو گیا؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے ہم سے اللہ کا پختہ عہد لیا کہ ہم مصر سے اس وقت تک نہ نکلیں جب تک ان کے جسد مبارک کو منتقل نہ کر دیں، یعنی اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، ان کی قبر کا کیسے علم ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے کہا، مجھے آپ کی قبر کا علم ہے۔ آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو گئی۔ آپ نے اس کو کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتاؤ۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میری بات نہ مانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے ناپسند فرمایا کہ اسے یہ مقام عطا فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی بات مان لے۔ وہ بوڑھی ان کو لے کر ایک بحیرہ کی طرف چل پڑی، ایک ایسی جگہ پر جہاں بہت ہی شفاف پانی تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس پانی کو ہٹاؤ۔ انہوں نے پانی کو ہٹا دیا۔ اس نے کہا، جگہ کھودو اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس نکال لو۔ جب انہوں نے زمین تک کھودا تو راستہ دن کی طرح روشن تھا۔ یہ مذکورہ قصہ ہمیں ایک نصیحت کی طرف لے جاتا ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ اس کی عزت فرماتے ہیں اور اسے پاس طلب فرماتے ہیں تاکہ اسے سلام کرے۔ اعرابی حاضر ہوتا ہے اور اپنی حاجت پیش کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے دنیا
کے گھٹیا مال کی حرص ہے اور اس نے آخرت کے ثواب کا سوال نہیں کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کی بڑھیا کا قصہ سنا کر نصیحت فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے بری عورت سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھائے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے شرط لگا دی کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس کی حاجت تو یہ تھی اور وہ اس حاجت پر پوری طرح حریص بھی تھی، وہ ڈٹی ہوئی تھی یہاں تک کہ اپنے مقصد کو پہنچ گئی۔ اس قصہ سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ یہ ہیں مسلمان شرط لگا سکتے ہیں مگر ایسی شرط جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے جائز نہیں۔ صالح آدمی سے دعا کروانا مستحب ہے اور انبیاء کرام سے ایسی حاجت طلب کرنا جس سے آخرت میں واپس ثواب عطا ہو جائے اور دنیا کی طلب نہ کرنا، وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے۔ صالحین کے قریب دفن کرنا مستحب ہے۔ میت کو ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کرنا جائز ہے اگر اس میں زندہ یا میت کے لیے کوئی مصلحت ہو یا نبی کی طرف سے حکم ہو۔ جنت میں انبیاء کرام کی سنگت کی دعا کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا ثبوت کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو منتقل کیا تو راستہ دن کی طرح روشن تھا۔